آئی جی پنجاب، کیونکہ لاہور کا کیس ہے، اگر آئی جی پنجاب میری بات سنیں، ان سے اپیل کرتا ہوں سر کاؤزی ہاسپٹل میں رابطہ کریں یا ہم سے رابطہ کر لیں، امت ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے ہم کوشش کریں گے کہ ان کو آپ تک پہنچائیں۔ وہ خاتون بیچاری، وہ جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، وہ اپنے گھر والوں کو یاد کرتی ہیں، ان کے گھر والوں کا ان سے رابطہ نہیں ہے، وہ بھول گئی ہیں کہ وہ کہاں سے آئی ہیں، کہاں سے کڈنیپ کیا گیا، اس کو لڑکی بچی ہے، وہ زیادہ بڑی عمر کی نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے یہاں پہ نادرا والوں کو بلایا تھا، بایو میٹرک بھی کروائی ہے ان کی، تو ہم نے کہا شاید اسی ایڈریس پتہ چل جائے، ابھی تک وہاں سے بھی نہیں ابھی کوئی آیا نا آنسر۔ اس کو پتا ہے کہ اس نے کہاں سے کڈنیپ کیا ہے، اور وہ چاہے تو یہ بتا سکتا ہے، تو اس کے ذریعے پولیس وہاں تک پہنچ سکتی ہے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا اس خاتون کے، اس بیچاری کے ذہن پر ایسے اثرات مرتب ہوئے کہ اب اگر وہ کمرے میں ہوتی ہے یا کوئی مرد وہاں جاتا ہے تو وہ بیچاری برہنہ ہو جاتی ہے فوری طور پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے میں دو ایسے کیسز لے کر آیا ہوں، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان کی رشتہ داروں کو تلاش کرنے میں ان کی مدد کیجیے گا۔ اس ویلاگ میں ہم ذکر کریں گے دو مغوی خواتین کا، جن کو اغوا کیا گیا اور اس کے بعد ان کے ساتھ بہت بدسلوکی کی گئی۔ اس کا مقصد محض اتنا ہے کہ ہم ان خواتین کو ان کے گھر والوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ دونوں خواتین حیدرآباد کے سر کاؤزی ہاسپٹل میں موجود ہیں۔ وہاں جب ہم گئے، وہاں نے دورہ کیا، آپ کو آہستہ آہستہ وہاں کی پوری سٹوریز آنا شروع ہو جائیں گی اور میں دینا شروع کروں گا۔ بہت ساری چیزیں وہاں سے نکال کے لائے ہوں، وہاں بہت سارے کیسز ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں سر کاؤزی ہاسپٹل کو اور ان کے ایم ایس کو اور ان کے پورے سٹاف کو کہ وہ اتنے کم وسائل میں اتنا بڑا ادارہ چلا رہے ہیں، اور میں وہاں جا کے دیکھ کے یہ حیران رہا ہوں کہ وہ کس طرح لوگوں کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کی جن کو واقعتاً مدد کی ضرورت ہے، اور جو اس ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ہمارے یہاں جو علاج کے پر جتنا خرچہ ہوتا ہے، جتنا مہنگا علاج ہے، وہ وہاں پر سر کاؤزی ہاسپٹل میں فری آف کاسٹ وہاں پر موجود ہے، اور نہ صرف موجود ہے بلکہ بہت اچھے انداز میں ان کا خیال کیا جاتا ہے۔ کم اسٹاف کے باوجود، کم لوگوں کے باوجود، وہ جو اسٹاف کی ضرورت ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، وہ جو فنڈ کی ضرورت ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، وہ پوری مکمل فنڈ نہیں ملتا، اس کے باوجود وہ اسٹاف کا خیال کیسے رکھتے ہیں۔ تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ایم ایس ان کے ڈاکٹر نثار احمد صاحب، میں ان کا بھی انٹرویو کیا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ جلد۔ تو آج کا موضوع میرا یہ ہے کہ سر کاؤزی ہاسپٹل میں کچھ ایسی خواتین ہیں جن کو اغوا کیا گیا۔ ان میں سے دو کو تو آج میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، لیکن کچھ ایسی ہیں جن کو ہم آپ کے سامنے نہیں دکھا سکتے۔ اس میں ایک خاتون تو ایسی بھی تھی جن کو اغوا کیا گیا، اور لاہور سے اغوا کرنے کے بعد ان کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ اس خاتون کے، اس بیچاری کے ذہن پر ایسے اثرات مرتب ہوئے کہ جب کوئی مرد اس کے پاس جاتا ہے، ان ڈاکٹر نے مجھے بتایا، ہم نہیں جا سکے، ہمیں ملنے سے منع کیا گیا ان خاتون سے، اور یہ ان کی ذمہ داری تھی ڈاکٹرز کی، ڈاکٹر خواتین کی، ان کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ ان خواتین کی عزت نفس اور عزت کا خیال رکھتے ہوئے ان کا علاج کریں، اور وہ بڑی محنت سے کر رہی ہیں ساری ڈاکٹرز وہاں پر، لہذا ہمیں ان سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، اور ظاہر سی بات ہے ہم نے بھی اس بات کا لحاظ رکھا۔ لیکن اسٹوری ضرور آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ وہاں پر یہ پوزیشن تھی، ایک خاتون کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اس کے ساتھ جب اس کو کڈنیپ کیا اس کے کڈنیپرز نے، اس کے بعد اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا، اور اس کے ذہن پہ ایسے اثرات پڑے اس کے کہ اب اگر وہ کمرے میں ہوتی ہے یا کوئی مرد وہاں جاتا ہے تو وہ بیچاری برہنہ ہو جاتی ہے فوری طور پہ، اور وہ سمجھتی ہے وہ اسی مقصد کے لیے آیا ہے، وہ اس قدر ذہنی طور پہ اذیت کا شکار ہے۔ اس مجرم کو پکڑا گیا ہے، وہ جیل میں ہے، اس کا کیس چل رہا ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ اس کا کیس چلنے کی ضرورت، بہرحال عدالت جانتی ہے یہ کہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، لیکن ایسے مجرم کو شدید ترین، یعنی کہ سزا کی جو حد ہے وہ مقرر اس کے ساتھ ہونی چاہیے، جو شریعت نے حد مقرر کر دی ہے وہ اس پہ فوری عمل درآمد ہونا چاہیے۔ وہ خاتون بیچاری، وہ جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، وہ اپنے گھر والوں کو یاد کرتی ہیں، ان کے گھر والوں کا ان سے رابطہ نہیں ہے، وہ بھول گئی ہیں کہ وہ کہاں سے آئی ہیں، کہاں سے کڈنیپ کیا گیا، اس کو لڑکی بچی ہے، وہ زیادہ بڑی عمر کی نہیں ہے، وہ ذہنی معذور ہو چکی ہے، اور اس وقت وہ خوف کا شکار ہے، وہاں پر اس وقت سر کاؤزی ہاسپٹل میں موجود ہے۔ میری اپیل ہے کہ اگر اس کے جاننے والے یا کچھ ایسے لوگ ہوں، یہ ضرور ہے کہ اس کا تعلق لاہور سے ہے، اگر اس کے جاننے والے کچھ لوگ ایسے ہوں تو وہ اس سے رابطہ کریں، سر کاؤزی ہاسپٹل سے رابطہ کریں۔ تو لاہور میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو میری یہ ولاگ سنیں اور ان کو اندازہ ہو کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، تو وہ سر کاؤزی ہاسپٹل گندو بندر جسے کہتے ہیں حیدرآباد، وہاں رابطہ کریں اور ان کے ذریعے اس بچی تک پہنچیں اور اپنے اس بچی کو لے کے جائیں۔ وہ اس وقت بہت مشکل میں ہے، اب اس کی تلاش کے لیے وہ لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں، اس کے رشتہ داروں کی تلاش کے لیے، لیکن چونکہ وہ اپنے بارے میں نہیں بتا پاتی ہے
لہٰذا وہ اس وقت بہت مظلوم ہے. اس کے مجرموں کو بہت سخت سزا ملنی چاہیے. دوسری جو دو خواتین کے بارے میں بات کرتا ہوں آپ کے سامنے, وہ ہم نے ان سے بات کی اور انہوں نے اپنے بارے میں یہ بتایا کہ لاہور سے بیچاری, ایک کو تو لاہور سے کڈنیپ کیا تھا, اس کو یہاں لے کر آ گئے سندھ میں, اور پھر 3-4 دن بعد وہ بازیاب ہوئی. وہ خود کچھ نہیں بول سکتی تھی, اس کے بارے میں بتایا گیا وہاں پہ, وہ میں نے ادھر بتایا ہے. اور اس کو یہاں لانے کے بعد وہ لاہور سے لے کر آئے جب, تو اس نے ویڈیو کال کے ذریعے اپنے مجرموں کو پہچان لیا. جب ویڈیو کال پہ عدالت نے اس کو اس بات کا انتظام کیا کہ, اور سر کاؤزی ہاسپٹل نے فیسلٹیز پرووائڈ کی کہ ویڈیو کال کے ذریعے جب وہاں مجرموں کو جن کو گرفتار کیا گیا تھا اس کو اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کو دکھایا گیا, تو اور اس لڑکی نے ان کو پہچان لیا اور اس نے اشارہ کیا کہ یہ ہے جس نے مجھے اغوا کیا تھا. وہ بندہ جیل میں ہے. یہ بھول گئی ہے, اس کے ذہن پہ ایسے اثرات پڑے ہیں کہ یہ نہیں بتا پاتی کہ یہ کہاں سے اس کو کڈنیپ کیا گیا لاہور سے, اور یہ کہاں سے کڈنیپ ہو کے کراچی آئی, یہ نہیں بتا پا رہی. اور اس وجہ سے یہ گزشتہ 6 مہینے سے وہاں موجود ہے اور اس کے ذہن پہ بھی اثرات پڑے ہیں. وہ جو مجرم ہے جو جیل کے اندر ہے, اس کو پتا ہے کہ اس نے کہاں سے کڈنیپ کیا ہے, اور وہ چاہے تو یہ بتا سکتا ہے, تو اس کے ذریعے پولیس وہاں تک پہنچ سکتی ہے. لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ پولیس جو یہاں ہرن کو مارتی ہے, اتنا مارتی ہے, ہرن سے قبولوا لیتی ہے کہ ہاں میں ہاتھی ہوں, وہ پولیس اس سے نہیں قبولوا پا رہی کہ انہوں نے اس کو اغوا کہاں سے کیا تھا. بہرحال یہ پولیس کا کمال ہے. ہماری پولیس چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے. میرے خیال میں پولیس کا بھی اس میں کردار کہنے کے مشکوک ہے. دوسری ایک اور خاتون ہے جس کو آپ سنیں گے ابھی تھوڑی دیر میں. اس نے اپنا نام سمینہ بتایا, اور وہ وہاں سے نادرہ آباد 2 نمبر گلی لاہور سے تعلق رکھتی ہے. نادرہ آباد 2 نمبر گلی لاہور سے تعلق رکھتی ہے, اور سندھ میں سمن سرکار کا میلہ تھا, وہ اس کو دیکھنے آئی تھی. یہ نادن شاہ تلک چاڑی پہ ہوتا ہے, یہ اس کو دیکھنے آئی تھی. وہاں اس کی طبیعت خراب ہو گئی, وہ بے ہوش ہو گئی. اس کو وہاں سے کچھ لوگ اسپتال لے گئے, اور اسپتال لے آنے کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ ہوا اسپتال میں, اور اس کے بعد عدالت کے ذریعے اس کو سر کاؤزی ہاسپٹل بھیج دیا گیا ہے. تھوڑی سی ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہے, اس کا یہاں علاج بھی چل رہا ہے, اس کو انہوں نے سپورٹ بھی کیا ہوا ہے, اس کو حفاظت بھی کی ہوئی ہے, اس کی بہت خیال کر رہے ہیں اس کا. یہاں وہ اس کی عزت بھی محفوظ ہے. لیکن وہ اپنے گھر جانا چاہتی ہے, لیکن اس کو گھر یاد نہیں ہے اپنا. اس نے بڑی مشکل سے اتنا بتایا کہ نادرہ آباد 2 نمبر گلی لاہور. اگر میں لوگ سن رہے ہوں اور جانتے ہوں تو وہ اگر اپروچ کر سکتے ہیں, تو ہمارے امت ڈیجیٹل سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, آپ لوگ ہم سے بھی بات کر سکتے ہیں. اور دوسری صورت میں آپ ڈائریکٹ سر کاؤزی ہاسپٹل جائیں اور وہاں ان خواتین کو لے کر آئیں. عدالت ان کے بارے میں فیصلہ دے چکی ہے. آپ سنیے گا یہ لوگ کیا کہتے ہیں. میں نے ان سے کیا بات کی ہے, اس کے بعد آپ سے بات کرتا ہوں. اچھا, میں اس وقت سر کاؤزی ہاسپٹل میں ہوں. یہاں میرے ساتھ 2 ایسی بچیاں ہیں, لڑکیاں ہیں, جو کہ لاہور سے کڈنیپ کی گئی ہیں, اور کڈنیپ ہونے کے بعد ان کو کراچی لایا گیا. اس میں ایک بچی جو ہے یہ کڈنیپ کی گئی ہے لاہور سے, اور یہ لاہور میں, آپ بھی لاہور کی تھی, ٹھیک ہے. یہ کڈنیپ ہوئی ہیں لاہور سے, اور لاہور سے کڈنیپ کر کے ان کو لایا گیا, اور پھر یہاں سے عدالت کے ذریعے ان کو یہاں سر کاؤزی ہاسپٹل پہنچا دیا گیا ہے. لاہور میں کون ہے, ان کا گھر کہاں ہے, یہ اس کو نہیں یاد ہے بالکل بھی. اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ جب عدالت میں اس مجرم کو پکڑا گیا جس نے اس کو کڈنیپ کیا ہے, تو اس مجرم کو اس نے پہچان لیا ویڈیو کال پہ, اور پہچاننے کے بعد وہ ایگریسو ہو گئی اور مجرم کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی, جبکہ وہ ویڈیو کال پہ تھا. لیکن اس مجرم نے یہ نہیں بتایا کہ اس کو اس نے کہاں سے کڈنیپ کیا تھا, اور یہی اس کا جرم بہت بڑا ہے اس وقت کہ وہ اسی کو معلوم ہے کہ اس نے کڈنیپ کہاں سے کیا ہے. تو یہ بچی اپنے گھر پہنچ سکتی ہے. آج ہمارا اس سے بات کرنے کا یا اس کو سامنے لانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر کچھ لوگ لاہور میں یہ بات دیکھیں اور جانتے ہوں تو یہ بچی سر کاؤزی ہاسپٹل میں موجود ہے. بیٹا عائشہ نام ہے تمہارا؟ جی. آپ کا نام سمینہ ہے؟ جی. یہ سمینہ اور یہ عائشہ دونوں لاہور سے ہیں. تو یہ کوئی باہر بچے دیکھ رہا ہو, کوئی ہو جو باہر لاہور کے لوگ دیکھ رہے ہوں, ہمارا چینل دیکھتے ہیں یقیناً, تو ہم چاہیں گے وہ ہم سے ڈائریکٹ بھی رابطہ کر سکتے ہیں امت ڈیجیٹل پہ. آپ آ کے کمنٹ سیکشن میں اپنا لکھ دیں, ہم آپ سے رابطہ کر لیں گے, یا آپ ہمیں ای میل کر دیں, یا آپ سر کاؤزی ہاسپٹل میں فیمیل وارڈ میں خود آ جائیں. یہ بچیاں یہاں موجود ہیں جو لاہور کی ہیں, جن کو کڈنیپ کر کے یہاں لایا گیا تھا, اور اس کے بعد اب یہ سر کاؤزی ہاسپٹل میں موجود ہیں. یہ دونوں بات نہیں کر سکتی ہیں, اور میں یہ کچھ لیگل مسائل بھی ہیں جس وجہ سے بات نہیں کرتے, لیکن ہم ان سے بات کرتے ہیں سمینہ سے تھوڑی بہت. سمینہ, آپ لاہور میں کہاں سے تھی؟ نادر آباد 2 نمبر گلی. تو آپ یہاں کیسے آ گئیں؟ میں آئی نہیں, میں ادھر آئی تھی میلے پہ, اور میلہ دیکھنا تھا, اور میلے میں طبیعت خراب ہوئی, اور سارا آپ جیسا ہی تھا, اور کوٹ والا تھا. دونوں نے کہا آپ کدھر جانا چاہتی ہیں؟ میں نے کہا میں ہاسپٹل میں جانا چاہتی ہوں, دوائی لینی ہے.
उन्होंने कहा दवाई लेनी है, चलो फिर ठीक है, हम आपको छोड़ आते हैं। वो मुझे इधर छोड़ के गए और दवाई लेने लगे। मेरा चेकअप हुआ, वो यूरिन चेकअप सारा कुछ करके ब्लड चेक करके इन्होंने कहा आप तो एडमिट हो गई। मैंने कहा मैं कैसे एडमिट हो सकती हूँ, मैं तो नहीं हो सकती। फिर इन्होंने कहा चलो ठीक है, आप 4-5 दिन और लगा लें, आपको हम छोड़ देंगे। फिर इधर मैं रुक गई, तो फिर ये इसी वजह से 6 महीने मुझे इधर रुकना पड़ा, क्योंकि मेरी फाइल इधर थी। कौन सा मेला देखने आई थी? समन सरकार का। समन सरकार दादन शाह है ना, तो यहाँ पर कोई मेला था, तिलक चाड़ी पे है, तिलक चाड़ी पे है दादन शाह मेला, वहाँ पर ये आई थी। फिर वहाँ पर जो है ना, जैसे बसें भर के आती हैं ऐसे आ गए, फिर यहाँ आके ये भटक गई ना, इनको कुछ पता ही नहीं। वहाँ पे इतनी वो बंदा यहाँ छोड़ गया लाके। नहीं यहाँ पर नहीं, फिर वो जब वहाँ पर थे ना तो फिर कोर्ट में ये पहुँच गई। फिर कोर्ट में आई तो फिर कोर्ट वालों ने कहा कि भैया तो अभी लावारिस हैं, कुछ पता ही नहीं है, जाके ना सही एड्रेस बता रही हैं। फिर यहाँ पर आई थी, फिर अब इसकी इनसाइड आगे ट्रीटमेंट हुई इसकी, अब इनसाइड आ गई। तो अब इंशाल्लाह जो हम लोगों ने इनके घर में भी लेटर भेजे हैं, घर का पता चल गया? घर का पता चल गया, लेकिन अभी तक हमारे पास है नहीं, ना नंबर याद है इसको। जो नंबर ये बता दे चलो हम लोग कांटेक्ट कर लें। हम लोगों ने यहाँ पे नादरा वालों को बुलाया था, बायोमेट्रिक भी करवाई है इनकी, तो हमने कहा शायद उसकी एड्रेस पता चल जाए। अभी तक वहाँ से भी नहीं अभी कोई आया ना आंसर। चले हम इस वाला शेयर करते हैं इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में इन्होंने सारी बात बता दी आपको। यहाँ जब मैंने बात की है वो भी बता दी, डॉक्टर ने बता दी। यहाँ मैं आखिर में एक मरतबा फिर अपील करता हूँ अपने उन लोगों से कि वो सर काउजी हॉस्पिटल या इस जैसे और हॉस्पिटल जो हैं, जो इस वक्त ऐसे इदारे पाकिस्तान में गवर्नमेंट की जानिब से जो कि गरीबों के लिए बहुत बड़ी नेमत हैं, उनकी सपोर्ट करें, मुखैर हजरात सपोर्ट करें। वहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि वहाँ पर मदद के मुंतज़िर हैं, और वहाँ का स्टाफ वो भी बड़ी मुश्किल हालात में, बहुत कम फैसिलिटीज़ के साथ उन लोगों को ट्रीट कर रहा है। उन लोगों को, ज़हनी अमराज के लोगों को इस तरह ट्रीट करना आसान काम नहीं है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, खास तौर पर जो मैं फीमेल वार्ड में गया हूँ, वहाँ की ख्वातीन डॉक्टर्स को जब मैं मिला हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जिस तरह वो इन ख्वातीन की हिफाजत कर रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये कि मुझे उन ख्वातीन से बात करने के लिए आधा पौन घंटा आर्गुमेंट करना पड़ा, इनसे बात करनी पड़ी, इनको मनाना पड़ा। मैंने इनको यकीन दिलाया कि मैं आप जो कहेंगी उससे आगे नहीं जाऊंगा। ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि हमारी ख्वातीन वहाँ महफूज है, कोई नामहरम, कोई गैर मर्द अंदर नहीं जा सकता। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने वहाँ ख्वातीन से बातचीत की, मुख्तलिफ ख्वातीन से बातचीत की है। मैं वो भी आपको सुनवाऊंगा बाद में मुख्तलिफ हवालों से जब हम इसकी वीलॉग देंगे और मजीद। लेकिन अभी मेरा मकसद सिर्फ ये 2 केसेस और इसके साथ एक केस बताना था, ताकि शायद हमारे आज के वीलॉग के जरिए, हमारे आज की रिपोर्ट के जरिए ये हमारी बच्चियां, हमारी बहनें अपने घरों तक पहुंच जाएं। मैं आईजी पंजाब से भी दरख्वास्त करूंगा कि वो अपना खास इंटरेस्ट लें इसमें। अगर वो चाहें तो इन बच्चियों को अपने घर पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो वसाइल मौजूद हैं। ये जो सरकाउजी हॉस्पिटल है, ये बेचारे, ये कम वसाइल के लोग हैं, ये क्या करेंगे ये आप तक बता सकते हैं। ये कोशिश अपने मुताबिक फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन जो पुलिस के पास वसाइल हैं वो इनके पास नहीं है। आईजी पंजाब, क्योंकि लाहौर का केस है, अगर आईजी पंजाब मेरी बात सुने, उनसे अपील करता हूँ सरकाउजी हॉस्पिटल में रब्ता करें या हमसे रब्ता कर लें। उम्मत डिजिटल के प्लेटफॉर्म से हम कोशिश करेंगे कि इनको आप तक पहुँचाएँ। हम कोशिश करेंगे कि इन बच्चियों के लिए एक सहारा बने और इनको इनके घरों तक पहुंचाएं। हम जो कर सकते हैं हम वो करेंगे, लेकिन हम खुदारा आप लोगों से दरख्वास्त है कि इन लोगों को इनके घरों तक पहुंचाएं। मैं जब मिला इनसे तो इनका सिर्फ एक ही थी कि मुझे अपने बच्चों के पास जाना है, मुझे अपने घर जाना है, और कोई सवाल नहीं था। इसी तरह सरकाउजी हॉस्पिटल में और भी कुछ ख्वातीन हैं जिनका मैं रफ्ता आपको बताता रहूँगा, जिनके मुख्तलिफ केसेस हैं। कुछ मर्दों के भी हैं जो मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। लेकिन फ़िलहाल आज के लिए इतना ही कि ये दोनों ख्वातीन अपने घर जाने की मुंतज़िर हैं। इनके साथ बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, इनको किडनैप किया गया है। एक बात और भी मैं अपनी बहनों से कहता हूँ, ख्वातीन से कहता हूँ कि होशियार रहा करें बसों में सफ़र करते हुए। मैं बच्चियों से कहता हूँ, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की बच्चियों से कहता हूँ, अपने आस पड़ोस में ख्याल रखें कौन आपके साथ बैठा हुआ है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बात कर रहा है, कौन औरत है जो करप्ट हो सकती है, जो आपके साथ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर सकती है, उससे महफूज अपने आप को रखें। इसी तरह ये मेले वगैरह जब आती हैं आप लोग वहाँ पर या किसी भी ऐसी जगह पे, तो वहाँ अपने ग्रुप के साथ रहें, अपने ख़ानदान वालों के साथ रहें, अपने घर के मर्दों के साथ रहें, ताकि आपकी इबादत होती रहे। शरीयत भी ये कहती है कि नामहरम से बजाय महरम के साथ बाहर निकलें ताकि आप महफूज रहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इन बहनों को अपने घर पहुँचाए और अल्लाह ताला इनकी इबादत करे, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला
उन लोगों को सिला दे, बेहतरीन सिला दे। सर गाउसी हॉस्पिटल के उन डॉक्टर्स के लिए मेरी दुआ है, मेरे वहाँ के एमएस जो है निसार अहमद साहब, उनके लिए दुआ करता हूँ कि वो बड़ी मेहनत से उस पूरे हॉस्पिटल को मैनेज कर रहे हैं, बहुत अच्छा तरीके से लेके चल रहे हैं। उनके लिए आसानियाँ पैदा हों, उनके लिए जो मुश्किलात हैं उस मुश्किलात में कमी आए। सिंध गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट उनका साथ दे, उनको सपोर्ट करे, और एनजीओज़ को भी इसमें अपना किरदार अदा करने की अच्छी तरीके से ज़रूरत है, करती हैं लेकिन और अच्छे अंदाज में करने की ज़रूरत है। उम्मत डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को मैं आपसे ख़ास अपील करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाहौर में ख़ास तौर पर शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में इजहार कीजिएगा। मुमकिन है आपकी कोशिश से वो बच्चियां अपने घरों को वापस पहुंच जाएं। उम्मत डिजिटल आपको ये ऑफर करता है। आईजी पंजाब साहब से आखिर में फिर अपील करता हूं कि अगर आप हमसे रब्ता करेंगे तो हम आपको उन तक पहुंचा देंगे, अगर आप कहेंगे तो हम इन बच्चियों को वहां तक लाने की कोशिश करेंगे लाहौर, लेकिन आप इसमें किरदार अदा करें। बराए मेहरबानी इन बच्चियों को, इन ख्वातीन को इनके घरों तक पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।